بڑا الیکشن یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا. ان کو سٹیگر کرنا چاہیے تھا, ڈویژن بائی ڈویژن جانا چاہیے تھا. ہم تو 2 سال سے بیٹھے ہوئے الیکشن کی تیاری کر کے پختونخوا میں. الیکشن کمیشن تیار نہیں تھی. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہمیں 2-3 ٹاپکس کو مکس کرنا ہے. ایک تو کے پی کے خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات ہیں. انتخابات میں تو مقامی حکومتوں کے انتخابات میں جو میس ہوا, کیوس ہوا, اس کی تو بات کر ہی رہے ہیں ہم, لیکن ساتھ ایک واقعہ ہے عجیب و غریب نوعیت کا ہے. وہاں پر میاں افتخار حسین جن کے اپنے بیٹے ایک دہشت گردی کے واقعے کی نظر ہو گئے تھے, ان کے اوپر تحریک انصاف نے وہاں ایف آئی آر کٹوا کے ان کو اندر کر دیا. بہت کنٹروورشل معاملہ بنا ہوا ہے, کیونکہ جو نوجوان جو اس واقعے کے اندر مارا گیا تھا, اس کے والد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دباؤ میں لا کر یہ ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام لے لو. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جوڈیشل کمیشن کے اندر نجم سیٹھی صاحب کی آج پیشی تھی. تو نجم سیٹھی صاحب کی پیشی جب ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ آپ کو کیا انفلوئنس کیا گیا, کہ آپ کو ماڈل ٹاؤن کا کوئی رول تھا اس وقت رائے بینٹ کا. پہلے تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں. یہ ویسا ہی واقعہ ہے جیسے پہلے چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھول گیا. پھر ان کو پرانے پروگرام دکھائے گئے تو انہیں یاد آ گیا. تو آج سیٹھی صاحب کو بھی پروگرام دکھایا گیا تو انہیں یاد آ گیا, جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی جو سیکرٹریز تھے وہ ماڈل ٹاؤن کو رپورٹ کرنے لگے تھے. یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بڑی اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح بہت عزت کرتا ہوں ان کی, لیکن کیا کریں جب پروگرام رپورٹ کرنا ہو تو ساری چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں, بتانی پڑتی ہیں. سینئر ہے ہمارے, آج بھی ان کا ایڈیٹوریل پڑھتا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سیٹھی صاحب نے آج ایک لیٹر لکھا آئی سی سی کو, اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کی حیثیت سے لکھا کہ میں آپ کا صدر نہیں بننا چاہتا, آپ کسی کرکٹر کو نامزد کر دیجئے. ستمبر 2014 میں آئی سی سی نے ایک فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا صدر بننا تھا. انہوں نے کہا کہ کسی کرکٹر کو بنائیے, یہ بالکل سیریمونیل پوسٹ ہے, اس میں صرف ایک عزت والی بات ہوگی, بڑے کسی کرکٹر کو نامزد کر دیجئے. یہی آئی سی سی کا فیصلہ ہے. پاکستان کی جانب سے سیٹھی صاحب کو نامزد کیا گیا. اب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بہت پاورفل پوزیشن ہے. اس وقت پاکستان میں شہر یار خان پاورفل نہیں ہے, نجم سیٹھی صاحب زیادہ بااختیار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب میں آئی سی سی میں نہیں جا رہا, آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی حیثیت سے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. سٹارٹ پروگرام کا جو ہے وہ کریں گے ہم خیبر پختونخوا والی خبر سے اور میاں افتخار والی خبر سے. اور پہلے شارٹ پلے کرتے ہیں. اس بچے کے والد نے کہا کہ آج میں بھی انہوں نے بھی یہی بیان دیا, اس کے بعد ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. سنوائیے گا جی پروڈیوسر صاحب. اندر ہم نے بیان دیا, میاں صاحب کے اوپر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے, ہم میاں صاحب ہمارا مشہور ہے. میں نے بولے دوسرا اس نے گولی چلائی ہمارے, میں نے اس کے اوپر کہ کس نے گولی چلایا. جی دوبارہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور لطیف افریدی صاحب کی طرف چلتے ہیں. لطیف افریدی صاحب, شیر عالم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہم سنوا رہے ہیں, ابھی ٹی وی سکرین پہ سنوایا. عدالت میں انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا دہرا دیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چل جائے. عدالت میں انہوں نے بیان دیا, برحلف بیان دیا کہ اس روز الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن کی خوشی میں ان لوگوں نے, تحریک انصاف والوں نے جلوس نکالا تھا اور یہ میاں صاحب جو تھے اس کی گاڑی نیچے تھی اور وہ اوپر دفتر میں تھے. تو وہ دفتر میں یہ اپنے نعرے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے. تو کوئی بندہ نیچے اتر کر اس نے دفتر سے نیچے آ کر اس نے فائرنگ کر دی اور اس سے اس کا بیٹا جو ہے وہ موقع ہی پر ہلاک ہوا. کس کے دفتر سے نکل کر؟ انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر سے ایک بندہ نکل کر, حالانکہ وہ دوسری بات ہے کہ اچھا, اس کے والد نے, شیر عالم نے یہ کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر سے ایک بندہ نیچے اتر کر آیا, پی ٹی آئی والے جلسہ جلوس نکال رہے تھے کہ ہم الیکشن جیت گئے, انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے فائرنگ سے اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. یہی بات کی انہوں نے. ہاں, انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے وہ میرا بڑا ہے اور انہوں نے نہ گولی چلائی ہے, نہ میں ان پہ دعوے داری کرتا ہوں, اور جو ہے نہ ان کے خلاف میں نے کوئی ایسی بات کی ہے. تو جو ایف آئی آر تھا, ایف آئی آر میں تو یہ کہا گیا تھا کہ میاں صاحب کے کہنے پر میاں صاحب نے اس دوسرے بندے کو جس کا نام جہانگیر ہے, جہانگیر کو کہا
کہ مارو، تو اس نے فائرنگ کی جس سے میرا بیٹا ہلاک ہو گیا. بعد میں اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میاں صاحب کی ایما پہ ہوا. ایف آئی آر میں اس طرح، لیکن ایف آئی آر ایک اچھے خاصے استاد نے لکھوایا ہے. کس نے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر کس نے لکھوایا؟ وہ تو مجھے تو نہیں پتا کہ کس نے لکھوایا ہے، لیکن باقاعدہ سوچ سمجھ کر لکھوایا ہے. اور یہ جو گولی لگی ہے اس بچے کو، شیر عالم صاحب کے بیٹے کو، برخودار کو، یہ گولی چلائی کس نے تھی؟ اسی جہانگیر نے چلائی تھی یا کسی اور نے چلائی؟ یہ تو اس کا کہنا ہے نا، یہ تو اس شیر عالم کا کہنا ہے کہ یہ جہانگیر کوئی ہے، وہ اس کی چلائی ہوئی گولی ہے. اور وہ پکڑا گیا جہانگیر یا نہیں پکڑا نہیں، گیا؟ وہ نہیں پکڑا گیا. تو پھر اس کے بعد جب اس کا والد براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں الزام نہیں دے رہا میاں افتخار کو، تو میاں افتخار کی رہائی عمل میں ہو جائے گی یا نہیں آئے گی؟ کیا ہوگا؟ ویسے تو ہم نے آج درخواست ضمانت بھی دے دی عدالت کو، اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ کے ضمیر پر، آپ کے سینس آف جسٹس پہ چھوڑتا ہوں کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. میرے بطور وکیل میں نے گزارش کی کہ اب میاں صاحب کے خلاف 1% کیس بھی نہیں رہا. تو وہ جج نے درخواست ضمانت پر کل نوٹس کیا اور میاں صاحب کو عدالتی حوالات بھیج دیا. تو کل تک دو راستے ہیں. کل یا تو اس پہ آرڈر کریں گے ضمانت کی، یا جو ہے ویسے مقدمہ نہیں رہا، پولیس والے میاں صاحب کے خلاف مقدمہ خارج کریں گے اور صرف وہ ایک ہی ملزم رہ جائے گا جو ابھی تک نہیں. لطیف افریدی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. بعض معاملات میں جب اوور ڈو کیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف والوں کو بھی اوور ڈو سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک کیوٹک سین میں انتخابات ہوئے ہیں، اور اس کیوٹک سین کے بعد جب خود وکٹم کا والد یہ بیان دے دے کہ میں میاں افتخار کے اوپر براہ راست الزام عائد نہیں کر رہا، تو کیس جس کے خلاف ہونا ہے اس میں بھی طاقت نہیں رہے گی، کمزور پڑ جائے گا. تو اپنی پوزیشن، اگر آپ نے ایک غلط پوزیشن لے لی ہے تو اس پہ اٹکے رہیں گے تو اور نقصان ہوگا. پیچھے ہٹ جائیں تو شاید بچ جائیں، اور جو اصل مجرم ہے اس کو سزا بھی مل جائے. تو وہ جو چلا گیا دنیا سے واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اصل گولی چلانے والے کو سزا ہو جانے دیں، اپنی غلطی کا احساس کر لیں. یہ میرا پی ٹی آئی والوں کو مشورہ ہے. کراچی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ایم کیو ایم سے وسیم اختر صاحب. وسیم اختر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے بھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے شارٹلی، ان کو بھی میں انٹروڈیوس کرواؤں گا. لیکن پہلے آپ سے پوچھ لوں کہ میاں افتخار حسین کی گرفتاری آپ کو کچھ چنبا ہوا، سرپرائز ہوا جس طریقے سے کیس بنایا اور ان کو اندر کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میاں صاحب جیسی شخصیت پہ اس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اینڈ ایز یوزول جو پی ٹی آئی ہے وہ کنکلوژن پہ فوراً جمپ کرتی ہے. ظاہر ہے یہ ان کے لیڈرشپ سے لوگوں کو ملا ہے. ان کی سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے، ان کے لیڈرز بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر انویسٹیگیشن کے کہ کون ذمہ دار ہے، الزامات خود لگا دیتے ہیں. تو اس کی یہ ایک اور مثال ہے میرے سامنے. مگر جن جماعتوں پہ پی ٹی آئی الزامات لگاتی رہی ہے ڈے ون سے، میں سمجھتا ہوں ان الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری جماعتوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے. وہ سب سے آگے نکل چکی ہے. اس وقت تحریک ناانصافی کی شکل میرے سامنے آ رہی ہے. مونٹیسری تحریک ناانصافی، اچھا یہ نئی ٹرم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آج آپ. ایگزیکٹلی تحریک ناانصافی. یہ دیکھیں جمہوریت کی مونٹیسری، میں نہیں سمجھا ندیم بھائی. آپ نے کہا کہ ایگزیکٹلی، میں نے کہا ای والا ایگزیکٹلی یا اے والا ایگزیکٹلی؟ یہ بول والا ہے، بول والا. تو اچھا ایک تھوڑا سا میں ساتھ لوگوں کو کہوں کہ اگر جو کامنٹ کرنا چاہیں تو ہمارے ٹویٹر پہ کامنٹ کریے. ندیم ملک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر کامنٹ کریے. آپ کی پکچر بھی اور آپ کا تبصرہ بھی ہم ساتھ ساتھ اسکرین پہ ڈالیں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور شیخ وقاص اکرم پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. شفقت صاحب آپ ریئیکشن کیا دیں گے میاں افتخار کے معاملے میں؟ اوور ڈو کی نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وسیم اختر صاحب جو فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کا حکومت میں 10-12 سال سے رہے ہیں، یہ پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا سارا وتیرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ان کی باندھی ہوتی ہے. جو فرق سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں کہ وہاں پہ پولیس ان معاملات میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے آرڈر نہیں لے رہی. پولیس نے غلطی کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، اس کی ذمہ دار اور جواب دہ پولیس ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ
اس وقت آپ سول سروس میں خود آپ میں رہوں تو شیر عالم کا بیان ہے کہ ان کو پریشرائز کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گزارش کر رہا ہوں پولیس والوں کی افتخار حسین سے کوئی ذاتی دشمنی اگر کسی نے پریشرائز کیا ہے تو وہ اگر پی ٹی آئی کا ہے اور پولیس پریشرائز ہو گئی ہے تو وہ جو ہم نے پچھلے 2 سال میں کیا ہے اس کی ٹوٹل نفی ہے. ہمارا تو جو ایک بہت بڑا کرنا چاہیے دیکھیں نا ہمارا جو بہت بڑا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادارے بنا رہے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے, اور میں اب کیا کہوں, یہ کہہ رہے ہیں جماعت تحریک ناانصافی, جس جماعت کی شہرتی ٹارگٹ کلنگ ہو, جس جماعت کی شہرتی بتا ہو, جس کی جماعت کی شہرت یہ ہو کہ یہ ڈرل کرتے ہیں لوگوں کے نیز کے اندر, جنہوں نے جو ایک دہشت گردی کی فضا کرائی, تو ان کے منہ سے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی بات کریں. وقاص صاحب تو آپ سے بھی اس کیس پہ تبصرہ, میں صرف آخری بات اس پہ کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں میاں افتخار صاحب کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہوا ہے تو جو پولیس آفیسرز انوالوڈ وہاں پہ ہیں موجود, ان کو چاہیے کہ وہ ایکسپلین کریں. اور آپ کی جماعت سے اگر کوئی انفلوئنس کر رہا ہے تو اس کو اگر کوئی انفلوئنس کسی نے کرنے, پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ان کو انفلوئنس ہونا نہیں چاہیے تھا, اور اگر کسی نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تو اس کا نام لیں تاکہ اس کے خلاف ہماری جماعتی کارروائی بھی. شیخ وقاص اکرم صاحب, دیکھیں جی, میرا میاں افتخار صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے, میرے بزرگ ہیں, اور ایک احترام کا اور عقیدت کا رشتہ بھی ہے جو پاکستان میں بہت سے ایسے لوگوں کو, جن کو میاں صاحب خود بھی نہیں جانتے, کہ پچھلے 2-3 دنوں میں وہ سامنے آیا ہے کہ لوگ ان کا کتنا احترام, کتنی عزت اور ان کو کہاں دیکھتے ہیں. لیکن ٹیررزم کے معاملے میں اوپنلی چیلنج کرتے تھے, ان کا اپنا بیٹا جو شیر آدمی تھا, اور ایک تو یہ کہ چیلنج کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں ہم لوگ بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہر جگہ پہ, حالانکہ وہ ان کا ڈومین بھی نہیں تھا, خود پہنچتے تھے سب سے پہلے, دوسرے نہیں تو پہلے ضرور ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ان کے جو الفاظ ہیں وہ کبھی متزلزل نہیں ہوئے. طالبان کے خلاف, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ان کی گفتگو میں کبھی کوئی کمپرومائز نظر نہیں آیا, اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ, ان کے بیٹے کی شہادت بھی سامنے آئی. پھر یہ اس سے بھی بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی, اس کو شہید کرنے والوں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا, انہوں نے اس کو بھی پرسو نہیں کیا. مطلب اس قسم کے عظیم آدمی. اور اس کے بعد ہم جب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا وہاں پہ میچ پڑا اے این پی کا, مختلف ٹاک شوز میں, آئی ہیو نیور سین ہم گو ریئلی ایگریسو, ہی آلویز کیم اپ ود لاجک. اور پی ٹی آئی کا کوئی یگسٹر تھا یا کوئی شفقت بھائی جیسا کوئی اگر سینئر آدمی بھی تھا تو بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ, ہم ان کے بہت احترام کرتے ہیں. اب ہوا یہ زیادتی, میرے خیال میں آپ کی جماعت کو تھوڑا سا ری تھنک ہوا, یہ اس میں تھوڑا سا یہ ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن ملک صاحب میں ہولڈ بیک, ایک منٹ ملک صاحب, میں ڈیمیج کنٹرول, ایک منٹ مجھے دیجیے, ہماری جماعت کا کوئی تعلق نہیں, اس میں تھوڑی سی میں دیکھیں, یہ جو بات ہے نا جی کہ جماعت کا کوئی تعلق نہیں, اس میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو میں دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے پولیس کو, ٹھیک ہے جی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پولیس بالکل کھلے عام, کیونکہ ٹی وی پہ چل رہی ہے نا 24 گھنٹے ایک چیز, ایک غلط قدم اٹھا رہی ہے جس کے پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ مخالف کو آپ نے پکڑ لیا وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا, مگر کئی دفعہ اپنے لوگ بھی اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا مگر یہ شریف آدمی ہے, آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک چیز کھلم کھلا ہو رہی ہے, آپ نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا, اس کے بعد کیا آپ کا اتنا فرض نہیں بنتا کہ آپ اس پولیس سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ اتنا غلط کام کیوں کر رہے ہو, آپ why aren't you doing this? Can't a chief minister ask an IG to make sure that there is nothing? وسیم صاحب خود ہوم منسٹر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وسیم صاحب کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اگر پولیس والا کوئی غلط کام کرتا ہے, ایف آئی آر کاٹتا ہے, تو اس وقت پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی؟ دیکھیں, صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یہ. اگر پولیس والا اتنا بھی آزاد نہیں چھوڑ سکتے, ہم انگلینڈ میں نہیں رہ رہے, پاکستان ہے, اور کے پی کے ماشاءاللہ مشہور ہے ساری خرابیوں میں. پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, ایک چیف منسٹر کا کام ہوتا ہے, ایک ہوم منسٹر کا کام ہوتا ہے ٹو کنٹرول دیم. اگر تجاوز کر رہی ہے پولیس, آگے بڑھ رہی ہے, اور پولیس بھی آپ کی ویل ٹرینڈ نہیں ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, پولیٹیسائز ہے, تو گورنمنٹ جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کے ریپرکشنز خراب ہوں گے, ٹھہر جائیں, انویسٹیگیشن کریں, اتنی جلدی فیصلے نہیں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو اب ڈھکی چھپی بات رہی نہیں ہے ندیم صاحب, اتنے معصومانہ لہجے میں مسئلے حل نہیں ہوں گے. اب
لوگ کنونس ہو چکے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں جس طرح سے دھجیاں قانون اور آئین کی بکھیری گئی ہیں, اڑائی گئی ہیں ان الیکشن کے اندر. جو الیکشن کمیشن کا ایک لائن کہنا چاہتے ہیں, جو ملک صاحب جو سینئر آفیشلز تھے کے پی کے میں, ڈی پی او کے علاوہ, ضلع کے ڈی پی او کے علاوہ, وہ آپ کے اینکرز کو کہتے رہے کہ نہیں ہم نے تو یہ سارا سلسلہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا ہے. اس کے باوجود وہ کس منہ سے اگلے دن پھر میاں صاحب کو عدالت میں لے کے گئے؟ اگر ڈیفیوز کرنے کے لیے گیا ہے تو پھر پریلیمنری جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق تو پھر صبح بنتا نہیں تھا. افریدی صاحب نے جو بات بتائی کہ اس کے والد نے عدالت میں کہا کہ اے این پی کے دفتر سے وہ بندہ نیچے اترا جس سے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی, تو یہ یہاں تک کی سچویشن ہے. اس سے زیادہ اس نے نام نہیں لیا, میاں افتخار کا نام نہیں لیا, کوئی جہانگیر ہے جس کا وہ نام لیا, بندہ نیچے اترا اور اس نے فائرنگ کی, جہانگیر. تو وہ ٹینشن والی سین ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے, جان چلی گئی ہے, اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے. اس کا تو بیٹے کی گئی ہے, لیکن اس کے بیٹے کی جان گئی, جس کے بیٹے کی جان گئی ہے وہ خود ان کا نام نہیں لے رہے. نہیں ہاں, اور دوسری بات نہیں ملک صاحب, ان کو بھی نکالنے کے لیے فوج پہنچی, ان کو بھی نکالنے کے لیے پولیس پہنچی, ایسے ہی جیسے علی امین گنڈا پور کو نکالنے کے لیے پولیس پہنچی. جوڈیشل کمیشن میں آج کیا باتیں ہوئیں, کون کیا کر رہا تھا انتخابات کے وقت, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بھی چل رہا ہے جس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایگریمنٹ طے پا چکا ہے. باقی جماعتیں بھی اس میں فریق بن چکی ہیں. نجم سیٹھی صاحب جن کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 35 پنکچر لگائے, اور اس کے اوپر بڑا کھل کے الزام عائد کرتے تھے تحریک انصاف والے بھی اور بہت سے دیگر لوگ بھی. آج انہوں نے چیلنج کیا ایک ٹویٹ کے اندر کہ کوئی 35 پنکچر کا سوال ہی نہیں کیا میرے سے. آج میں عدالت میں گیا تھا, اگر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا یا تو اب وہ معافی مانگ لیں یا پھر عدالت جانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو میں نے خود اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس 35 پنکچر کی ٹیپ ہے تو ہمیں دے دے, میں اسکرین پہ چلا دوں گا, کیونکہ میرا اپنا ڈاؤٹ یہ ہے کہ 35 پنکچر کی ٹیپ نہیں ہے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جہاں نجم سیٹھی صاحب کے اوپر سوال و جواب جب ہوا تو ان کی پوزیشن مجھے لگا کہ شاید ان کو مزید وضاحت کرنی پڑے گی. ایک انہوں نے اپنے پروگرام 5 جولائی میں تذکرہ کیا تھا کہ جب میں آیا تھا, میں کوشش کروں گا کسی پروگرام میں اگر ریڈی ہو گیا کلپ تو آپ کو پلے کر کے سنوائیں. جب میں آیا تھا تو یوں تھا, میں انہی کے الفاظ ایز اٹ از دہرا رہا ہوں, جب میں آیا تھا تو یوں تھا, اتنا بااختیار تھا, اتنی طاقت تھی, اور جیسے ہی انتخابات 15 دن رہ گئے تو یہ ایسے ہی انہوں نے جیسچر دیا جیسے بندہ پنکچر ہو جاتا ہے, میرے اختیارات ختم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ماڈل ٹاؤن کی طرف یہ جو سیکٹری ویکٹری تھے براہ راست سیدھے ادھر ہی ہو گئے تھے, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا حکومت ان کی نون والوں کی آنے والی ہے. تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ کوئی میرے ساتھ رولا ہو جائے. ایز اٹ از ریپروڈیوس کر رہا ہوں جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا. یہ جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے, پھر جب ان کو پروگرام کا کلپ دکھایا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہ بات میں نے 5 جولائی کے پروگرام میں کہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا. دوسرا ان سے سوال کیا گیا, ایک خاتون عائشہ لیلا خان, شاید ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کو تصویر ایک ابھی اسکرین پہ ڈالیں گے, یہ ان کی بھانجی ہیں جو مخصوص نشستوں کے اوپر ان کو رکن اسمبلی منتخب کیا گیا. اور تیسرا ان سے سوال کیا گیا چیئرمین پی سی بی, جس کے ابھی بھی وہ ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں, وچ از مور پاورفل پوزیشن ایز کمپیئر ٹو دی وٹ شہریار خان پوزیشن از رائٹ ناؤ. شہریار خان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس ہیں. یہ خاتون جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پیٹرن ان چیف تھے پرائم منسٹر صاحب, تو انہوں نے مجھے تعینات کر دیا تو اس لیے میں چیئرمین لگ گیا. اب اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تھا. سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ سے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کروں گا. بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے کہ کیونکہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی تھی ان کی پوزیشن کو. انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا. شہریار خان جو تھے وہ بن گئے اور خود نجم صاحب جو تھے وہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بن گئے جو کرکٹ کے معاملات کو چلا رہی ہے اور بڑی پاورفل کمیٹی ہے. آج اسی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے آئی سی سی کو لکھا کہ میں پریزیڈنٹ نہیں بننے جا رہا, ایکس کرکٹر کو بنا دیجیے, جس کے اوپر ستمبر 2014 میں آئی سی سی نے کہا تھا کہ آئندہ سے ہم کرکٹرز کو لگایا کریں گے. سیریمونیل پوزیشن ہے, بڑے کرکٹرز کا نام عزت کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ ہے جی کہانی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور الیکشن 2013 کی. شفقت محمود صاحب آپ کامنٹ کریں گے. نجم سیٹھی صاحب ہمارے دوست ہیں, آپ کے خاص دوست ہیں, قصوروار ہیں آپ. عمران خان کو ملوایا آپ نے, لگا دو وہ تو بات نگران لگا دو, لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے بار بار کبھی ایس آر او لگا کے, کبھی کانسٹیٹیوشن کو معطل کر کے, کبھی مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ نے یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے پاس تو ایک پوری سٹیٹمنٹ ہے, میں بھی شاید اپنے فون سے نکال لوں, کہ جس میں کس ایک دن میں 2 ایس آر او آئے, ایک کانسٹیٹیوشن کو معطل کرنے کے اور دوسرا ان کو اپوائنٹ کرنے کے. تو اس میں تو کوئی شک کو اپوائنٹ کرنے, نجم سیٹھی صاحب.
اور جب کورٹ نے ان کے آرڈرز کو کالے دم قرار دیا تو پھر دوبارہ جب کورٹ میں جا کے اگلے دن پھر ان کو بنا دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کیوں کیا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف ایک چیز ثابت کر رہا ہوں. کیا؟ کہ نواز شریف صاحب نجم سیٹھی صاحب پہ بہت مہربان ہے. کیوں؟ اور مہربانی کی اب رہ گیا سیکنڈ سوال کہ یہ مہربانی کی وجہ کیا ہے. اب اس میں ایویڈنس چل رہی ہے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں. میں آپ کی جم خانہ میں جا کے لڑائی ہو جانی ہے، لیکن یار مجھے بتا دیں کہ کیوں مہربانی. اس کے اوپر بہت زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب خود جو فرما رہے ہیں کیا کہ جناب 7 دن 10 دن پہلے سارا اختیارات چلے گئے تھے تو یہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے اسرٹ کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لاہور سے الیکشن لڑ رہا تھا، پولیس جو تھی وہ تو ہمارے خلاف تھی، ہم ہر پولنگ اسٹیشن میں پولیس کے خلاف بھی لڑ رہے تھے. یہ جو خاتون عائشہ لیلہ خان ان کی بھانجی، مجھے رپورٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے وہاں اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بھانجی ہیں میری، یہ بھی مخصوص نشستوں کے اوپر؟ جی ان کو ایم این اے بنایا اور اب میں نے سنا ہے وہ پولیو کیمپین کی شاید ہیڈ کر رہی ہیں، یا میں نے سنا کہ مجھے کوئی زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. لیکن آپ کو بھی فیوریٹزم نظر آئی کیونکہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ان کی بڑی دوستی ہے، میں ان کی دوستی نہیں خراب کرنا چاہتا. پہلی بات تو یہ ہے وہ ٹھیک ہے شفقت بھائی کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا، میرا اپنا بھی ہے، اس لیے میں آپ کے سر پہ ڈال رہا ہوں، آپ ہی بولتے ہیں. پہلی بات میں ایک کرنے کے بعد باقی کو ایڈریس کروں گا. یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر نجم سیٹھی صاحب خود یہاں پہ ہوتے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرتے، دیٹ وڈ ہیو بین آئیڈیل سچویشن. اب جہاں تک چیزیں ہماری طرف مڑ رہی ہیں اس کا جواب میں دینا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں جو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں چیف منسٹر تھا تو میں اس طرح تھا، اور دیکھیں اس سے آپ نتیجہ اخذ کرنے والی بات ہے نا. میری انٹرپریٹیشن کچھ ہو سکتی ہے، شفقت بھائی کی کچھ ہو سکتی ہے، اور آپ کی بالکل ہی کچھ اور ہو سکتی ہے. یو نیور نو. میں تو آپ لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. ہاں میری انٹرپریٹیشن obviously this is the job، ٹھیک ہے فائن. میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے بھی مختلف ادوار گزارے ہیں، شفقت بھائی نے بھی مختلف ادوار دونوں سائڈوں پہ رہ کے گزارے ہیں، سیاست میں بھی اور ادھر بھی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس وقت بیوروکریسی آپ کے نیچے دے دی، آپ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، آپ بڑے طاقتور ہیں، انج کر دو سارا ٹھیک ہو گیا، میں اس کو ویسے اتار دوں گا، اس کو لگا دوں. ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے جیسے الیکشن قریب آتا ہے اور مومنٹم بنتا ہے، اس طریقے سے بیوروکریسی جو ہے وہ تھوڑی سی مائلڈ اور سافٹ ہو جاتی ہے. تو آپ ہر سرٹ کریں اپنے آپ. ایک منٹ سر. اب اگر نجم سیٹھی صاحب نے اسرٹ کرنا یا نہیں کرنا تھا یہ ان کا ذاتی ڈیسیژن تھا، ہم اس کے اندر ان کو فورس نہیں کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے. ویسے ایک پوزیشن پہ وہ مضبوط ہے. ایک منٹ سر، میں 35 پنکچر کی کوئی ٹیپ شیپ نہیں ہے. ایک منٹ اگر ہوتی تو آج یہ دکھا دیتے. تو یہ ہر صوبے میں ایسے ہی، ہر صوبے میں، کیونکہ بیوروکریسی ہر صوبے میں ایک ہی طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے. پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. بیچ میں 2-4 افسر اچھلتے ہیں، کہہ دیتے کہ میرے کنٹرول میں بیوروکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ دیتے، تو یہ اس کا کام تھا کہنا. بہت بہتر ہوتا کہ کہہ دیتے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جرنلسٹ وہ مجھے مکمل کر لینے دیں. میری پارٹی کے اوپر ایک مطلب وہ سارا ہو گیا، وہ مجھے ہاں تو وہ ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ نجم سیٹھی کا ذاتی ڈیسیژن ہے، میرا ذاتی ڈیسیژن نہیں ہے. وہ خود بتا دیں گے عدالت میں بیٹھ کے کیوں انہوں نے نہیں کیا، کرنا چاہیے بھی تھا یا نہیں چاہیے تھا. 35 فنکشن یا اور جو باتیں کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے ہوتی رہی، ہم پہ الزام لگتے رہے، میڈیا پہ الزام لگتے رہے، نجم سیٹھی پہ لگتے رہے، دوسرے تیسرے پہ لگتے رہے. اس دن میں اور اسد عمر یہاں پہ موجود تھے آپ کے ہی پروگرام میں. جس وقت میں نے یہ نقطہ اٹھایا جو آج آپ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا جواب مجھے آگے سے یہ ملا کہ یار اب نون لیگ والے ہمیں بتائیں گے کہ کیس کیسے لڑنا ہے. ہم نے کہا اچھا جی نون لیگ والے آپ کو نہیں بتاتے آپ نے کیس کیسے لڑنا ہے، کیونکہ میں نے اس 35 پنکچرز کے علاوہ بھی 10 باتیں اٹھائی تھی کہ جو آپ نے کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے کی ہیں، مگر ان کا وہاں پہ ذکر کوئی نہیں کیا. ہاں نون لیگ والے نہیں بتائیں گے، ٹھہر جائیں. وسیم صاحب کو ساتھ میں کوئی بات مجھے جواب دے لیں گے، ان کے اوپر اتنے الزام نہیں لگے. نہیں وسیم بھائی مجھے یار ٹائم دیجیے گا 1 منٹ. دیکھیں تو وہ انہوں نے، ہم تو نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ سکھائیں کیس کیسے لڑنا ہے. اوبیسلی بھائی آپ ٹھیک ہے کنٹینرز پہ کوئی بات کر سکتے ہیں، آپ نجم سیٹھی کے خلاف پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، مگر آپ کی مرضی. آپ کے وکیل نے آپ کو یہی مشورہ دیا ہوگا کہ نہیں بھائی یہ ہے ضرور سچ، مگر ادھر ذکر کوئی نہیں کرنا آگے کیونکہ اس سے کیس خراب ہوگا. تو آپ کی کیس کی اسٹریٹجی ہے آپ جانیں، مگر لوگ ضرور سوال کریں گے، اینکر ضرور سوال کریں گے. آگے آپ آ جائیں کہ شفقت بھائی نے کہا ٹیپ ہی نہیں ہے 35 شفقت بھائی نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے نا، ختم کہانی. شفقت بھائی نے یہ کہا، میں نے ان سے اجازت لے لی، میں نے ان سے اجازت لی. نہیں ملک صاحب ایک بات، شفقت بھائی نے کہا کہ میاں نواز شریف نے اتنے ایسارے اٹھائے. دیکھیں میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے ہماری پارٹی کے، مین آف کمٹمنٹ. انہوں نے اگر ایک آدمی کو کمٹمنٹ دی تو وہ قانونی انہوں نے کمٹمنٹ دی. کے حوالے سے میں بات کروں، انہوں نے کمٹمنٹ دی. اس طرح سے خود آئی کین ٹویسٹ دی ورڈز، بہت سے ورڈز میں ٹویسٹ کر سکتا ہوں. اگر انہوں نے ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنانے کی کمٹمنٹ دی تو وہ ساتھ کھڑے رہے.
ویسے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ میری لیڈرشپ کے اوپر سوال والوں کو میں نے آن ایئر مشورہ دیا ہے کہ میاں افتخار کے مسئلے کے اوپر اٹک کے مت بیٹھیں. تو آپ کو بھی کہوں گا کہ اٹک کے مت بیٹھیں. پارٹی کی عزت کا ذکر کیا, آخری بات لیلا خان کا ذکر نہیں ہے. لیلا جی ان کی بھانجی ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مت بتائیں کہ ہم نے کیس کیسے لڑنا ہے, ہم کنٹینر پہ جو مرضی کہیں, سپریم کورٹ میں جو مرضی. ہماری پارٹی کی ڈسکریشن ہے, جس کو ہم دل کرے گا قانونی اگر تقاضے وہ الیکشن کمیشن کے پورے کرتی ہوگی تو ہم اس کو بنائیں گے. ہمیں نہ تحریک انصاف پوچھ سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی عدالت پوچھ سکتی ہے. یہاں ایشو اور ہے, کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. یہاں ایشو یہ نہیں ہے, یہاں تو ایشو کنیکشنز کا ہے. ندیم بھائی میں کنیکشنز اب بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں ایسے بیٹھے ہیں جن کے کنیکشنز بہت. پہلے وسیم اختر صاحب کی باری. وسیم اختر صاحب. جی ندیم بھائی تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دے دیں. میں سب سے پہلے شفقت بھائی محترم ہیں بہت بڑی عزت سے, جو انہوں نے الزامات ایم کیو ایم پہ دہرائے, اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ کے پی کے الیکشن میں 22 کینڈیڈیٹ نکلے ہمارے. ان الزامات کے بعد ان کے 22 الیکشن میں ہمارے کینڈیڈیٹ کاؤنسلرز جیتے ہیں, 9 عورتیں ہیں اس میں خواتین ہیں. یہ ان کا جواب ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں ان کو تو عادت پڑی تھی امپائر کی انگلی کے حوالے سے, وہ مسئلے حل ہوئے نہیں. اب جس طرح سے الیکشن وہ بھی کنیکشن کی بات تھی, میری بات کر لیں, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا شفقت بھائی. جس طرح سے یہ الیکشن نظر آئے ہمیں لوکل باڈیز کے جو کہ مونٹیسری جمہوریت کی, جس طرح سے آئین قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, 30 آدمی مارے گئے ہیں ان کے یہاں الیکشن میں, اور جس طرح سے آپ نے الیکشن دیکھے خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا, لوگ مارے گئے, ان کی گورنمنٹ ہے, دے آر ریسپانسبل فار اٹ. میں ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کے توسط سے میاں نواز شریف صاحب سے کہ جو الیکشن جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کرائے ہیں اور ان کا جو رول رہا ہے, خواتین کو ووٹ ڈالنے دیا گیا, پھر فائرنگیں ہوئی ہیں, اس اسلحے کا کھلا وہ تھا, نظر آ رہا تھا اسلحہ ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں. تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن کو سسپینڈ کر دیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ان کے لیے, جو یہ ببانگے دوہل اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. یہ خود کرپشن اور خود دھاندلی میں انوالو ہیں کے پی کے اندر, جہاں ان کا اپنی حکومت ہے. اس لیے ہمارے وزیر اپنے گھروں سے ہار گئے. میرا سمجھ میں نہیں آیا. سے ایک بریک لے لوں میں, اس لیے ہمارے وزیر اپنے گھر سے کروں گا. وسیم اختر صاحب دوبارہ آپ اسے سٹارٹ کروں گا, لیکن میں یہ 35 پنکچر کی ٹیپ کے اوپر ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جب نگران حکومت ختم ہوئی تو اسی زمانے میں ایک یہ بھی رپورٹ تھی, میں آپ کو باقاعدہ بڑے یہ وثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, انہوں نے کہا کہ آئی بی سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ پنجاب حکومت 50 حلقوں میں 50, یہ تو 35 منگے ہیں, 50 حلقوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ رپورٹ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے اٹرنی جنرل, میں ان کا نام لے رہا ہوں, وہ قادر صاحب تھے, ان کو بھی بھیجی گئی, اور چیف جسٹس کے رول کے اوپر بھی سوالات اٹھے. میں آج تک کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے لیٹر اور وہ آئی بی کی رپورٹ مل جائے, کسی نے نہیں دی, صرف سینہ گزٹ سے گھوم رہی ہے. اگر کبھی مل گئی تو یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر کسی نے مجھے دے دی تو اسکرین پہ ضرور ڈالوں گا. جس طرح 35 پنکچر آج تک نہیں ملی, اس طرح مجھے آج تک جوڈیشل کمیشن کو درخواست دیں. ایک بریک لے لیں. جوڈیشل کمیشن کو آپ بتائیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, آن ایئر بتا رہا ہوں, آپ بتائیے, جا کے بتائیے کہ وہ پوچھے آئی بی نے ایسی کوئی رپورٹ دی تھی. جوڈیشل کمیشن خود آئی بی سے مانگ لے. ٹھیک, ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. انتخابات میں شفافیت, اب آپ سے شروع کرتے ہیں. وسیم اختر صاحب, آپ کو پچھلی دفعہ ٹائم کم ملا تھا, شفافیت آئے گی کیسے؟ کیونکہ مئی 2013 میں جو کچھ ہوا تھا, ابھی بلدیاتی انتخابات میں ویسا ہی ہمیں نظر آیا, کیوس ہے, صورتحال واضح نہیں ہے. مئی 2013 کے فارم 14-15 کا ریکارڈ نہیں ہے, ابھی پتہ چلا یہ 70% فارم 15 ہی نہیں ہے. آفیشیل رزلٹ پتہ نہیں کیسے کمپائل کر لیا, آج تک کسی سوال کا جواب نہیں ملا. وہی میں اپنی بات ندیم بھائی اسی حوالے سے کر رہا تھا. میں بھی اس الیکشن کو بہت قریب سے واچ کر رہا تھا, اور ہماری پوری پارٹی بھی واچ کر رہی تھی کہ جتنی بے ضابطگیاں اس الیکشن میں ہوئی ہیں, 13 میں اتنی بے ضابطگیاں ہم نے نہیں دیکھی. بیلٹ باکسز اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. خیر ان کے ڈاکٹر الوی پچھلے الیکشن میں بھی لے کے جاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, بیلٹ باکسز لے جا رہے تھے گاڑی میں کراچی سے. مگر یہاں تو کھلے عام تھا, یہاں تو گنز کھلے عام تھی, ویپنز کا ڈسپلے کھلے عام تھا, سب نے دیکھا. میں جھوٹ نہیں بول رہا, ٹی وی دکھا رہا ہے. اور پھر خواتین تو چھوڑ دیں, خواتین کو تو بند کر دیا تھا انہوں نے. ان کے مرد برقع پہن کے ووٹ ڈالتے ہوئے پکڑے گئے.
مطلب انتہا ہے یہ. اور پھر یہ ایک ایسا ایلیمنٹ لے کے آئے ہیں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے اس پاکستان پالیٹکس میں کہ دے آر دا سینرز اور دے آر دا مطلب ان سے یہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں سارے. دوسری ساری جماعتیں کرپٹ اور برا حال ہے سب کا. صرف یہی ایسی پکچر شو کی انہوں نے. اب یہ حال ہے ان کا, خود دیکھ لیں آپ. یہ دیکھ لیں آپ کا گز دکھا رہے ہیں, گز دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں. ایم کیو ایم کی جو چیخ و پکار ہے یہ دکھا رہے ہیں جی وہ بیلٹ باکس. یہ گز دیکھ لیں نا, یہ گز دیکھ لیں. یہ ایم کیو ایم کی چیخ و پکار جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ یہ کراچی میں گولیاں چلا کے اور لوگوں کے نیز کو ڈرل کر کے وہ سب کچھ کیا عقوبت خانے بنا کے جس طرح ڈرا دھمکا کے وہاں پہ الیکشن لڑتے تھے. پہلے تو اپنا ایم کیو ایم کو چیلنج آیا ہے پی ٹی آئی سے کراچی کے اندر, تو ان کے لیے تو اور ان کی نہ کوئی اور کوئی حیثیت ہے نہ کہیں ان کو کوئی جانتا ہے کوئی ان کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں ذرا مجموعی طور پہ دیکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ میں نے خود یہ الیکشن کرایا ہے لوکل گورنمنٹ کا, اور میں نے نیشنل الیکشن بھی بطور سول سروس آفیسر میں نے کرائے ہیں, ایز ڈی آر او, ایز آر او وغیرہ. لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو ہے ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو انتظامی طور پہ سارے صوبے میں ایک دن میں کرانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, مرحلہ وار کرانا چاہیے, مرحلہ وار کرائیں. کیونکہ دیکھیں ہم تنقید تو سیلیبریٹ کریں, 41,000 لوگ 2013 سے تنقید کر رہے تھے. ان 2 سالوں میں کیپیسٹی بلڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 41,000 کینڈیڈیٹس کیسے الیکشن کمیشن نے الیکٹ کروانے ہیں, ایک بندے نے 7 ووٹ کیسے ڈالے, زیرو کیپیسٹی. اگر آپ کی کیپیسٹی کم ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ایریا ہے نا اس کو چھوٹا کرتے ہیں. کس نے فیصلہ کرنا تھا؟ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا. وہ الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بھائی اکٹھا, میرے پاس تو اس کی کاپی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پرویز خٹک صاحب کو ٹی وی پہ سنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ایک دن میں سارا الیکشن نہ کرائیں. اور میں ابھی بھی الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ پنجاب میں اگر الیکشن ہوا, میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن والوں نے کہا کہ یہ ان کی فرمائش تھی کے پی کے والوں کی, اور اگر پنجاب میں الیکشن ہونے والے ہیں اگر ہوئے تو, کیونکہ نون لیگ کا الیکشن عام طور پہ کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. آپ کچھ کامنٹ کر لیں پہلے, پھر میں بالکل کامنٹ یہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں شفقت صاحب, بڑا احترام سے بول رہا ہوں, یہ نیشنل الیکشن جو تھے ہمارے, جو الیکشن کمیشن ہے اسلام آباد میں, اس پہ تو اتنے اثر انداز ہو کے انہوں نے کافی منمانیاں کی ہیں. تو اپنے صوبے میں تو اپنی حکومت ہے ان کی, تو اس میں تو آپ بہت اچھی طرح اثر انداز ہو سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کرا رہا تھا نا, نہیں کرانا تو انہیں نہیں تھا, مگر آپ جس طرح سے ایجیٹیشن, جس طرح سے پریشرائز کرا تھا آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو, اس طرح سے اپنے گھر کے الیکشن پریشرائز تو ماشاءاللہ آپ کے اوپر جد طولہ رکھتے ہیں. یہ طنز نہ کریں, پی ٹی آئی والے دھرنا دے کر ڈی چوک میں آئے تھے کنٹینر میں بیٹھے. اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دھرنا دیں گے بنی گالا میں. عمران مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ان کے لوگ برقع پہن کے ووٹ ڈال رہے تھے. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے کنٹینر میں, ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. ایک بات تو یہ ہے وسیم بھائی بھی آ جائیں ساتھ. جو لوکل باڈیز الیکشن یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اس میں حلقہ بندیوں کے لیے بھی جو ایڈوائس لی جاتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈی سی اوز اور ڈی سی اوز پھر تحصیلداروں کو. اور ایسے ہی ہوا ہے, مجھے پتا ہے اس پروسیس میں سے, میں پنجاب میں بھی گزرا ہوں اور کے پی کے میں بھی ہمارے دوستوں نے الیکشن لڑا ہے. یونین کاؤنسل سیکرٹریز جو ہر یونین کاؤنسل میں ہوتے ہیں, جو پٹواری ہیں, تحصیلدار ہیں, یہ سارے ان کے تھرو ہوم ورک کروایا جاتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنا عملہ پاکستان میں کسی بھی صوبے میں نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ خود کر سکے. اس کے بعد وہ ان کو دیا جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا شیپ اپ ضرور کیا گیا. تو ساری کی ساری ذمہ داری پھینک دینا الیکشن کمیشن کے اوپر, یہ راہ فرار یہ کوئی اچھا نہیں ہے. اس میں لیسنز ہیں, شفقت بھائی بالکل کہہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے لیے بھی لرن کرنے کو ہے, جو انتظامیہ ہے اس کے لیے بھی ہے. نیکسٹ پنجاب میں الیکشن ہونے والا ہے, اگر ہونے والا ہے انشاءاللہ ہوگا, ان کے لیے بھی ہے. اور یہ کو پہلے الیکشن اب شفقت بھائی نے کہا جی ایک, بلکہ شفقت بھائی کے علاوہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کی وہ سن رہا ہوں کہ جی 41,000, او بھائی یہ کو پہلا الیکشن ہے یا کو آخری ہے. بلوچستان نے آپ سے پہلے کروا دیا, آپ نے کون سا کو کمال کر کے کھڑا کر کے دکھا دیا. اس کے بعد پنجاب اور سندھ نے بھی کرانا ہے. اب اپنی چیزوں کو اتنا نہ ایگزیجریٹ کر کے بتائیں کہ جیسے آپ نے 7 سال سے تو نہیں کرایا نا, اس لیے ہمیں سکیپٹیکل ہیں, تو وہ سارے ہوں گے. تو یہ کوئی 41,000 بندوں کا بن جانا کوئی بڑا کمال کوئی نہیں ہے. جلدی سپتمبر اکتوبر میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا. پکی بات ہے, نئی تاریخ تو نہیں مانگیں گے. نہیں میں نہیں سمجھتا, اور انشاءاللہ یہ پارٹی کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پارٹی کا نمائندہ ہوں تو میں پارٹی کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں.
दूसरी बात यह है, तो मैं ये कह रहा हूँ 41,000 वाली कोई ऐसा बड़ा इशू कोई नहीं है, इसमें चारों सूबों में होना है, और ये दूसरा सूबा है, को पहला सूबा कोई नहीं है केपी के। इसमें और दूसरा ईयर ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इट्स अ डिफरेंट मॉडल जो पंजाब में मॉडल कोई बात हो सकता है पंजाब में टोटल देखिए ना, इसका हमें आईनी इख्तियार है ना डिफरेंट मॉडल का, तो इन्होंने किया तो इनको मुबारक हो, मगर हम अपने हिसाब से जो करेंगे वो करेंगे, किसी को वहां भी ये इलेक्शन लड़ेंगे जैसे यहाँ पे लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस की जो आप इलेक्शन करवा दीजिएगा, फिर पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाएं, सारी जो एक चीज एक लाइन वो ये है कि पुलिस को अभी पुलिस पे तवज्जो इन्होंने और करनी है। दिस इज खुशाइन की कह रहे हमने की है। देखिए पुलिस की कैपेसिटी इसमें भी आपने बढ़ानी है कि जितनी कारें स्नैच होके जा रही हैं, टाइम खत्म हो गया सर, केपीके में वो कम से कम इलेक्शन में असरअंदाज होने की तो ये निशानी है कि हमारे वुज़रा जो हैं उनके भाई वगैरह अपने घरों से हार गए। शाहराम के मेरा ख्याल है असद कैसर के। तो ये अगर ये होता, किसने उठाए थे? अली अमीन बिल्कुल उसकी इंक्वायरी, पुलिस FIR दर्ज होगी है, पुलिस शुड गो एंड इंक्वायर इनटू इट। 3 FIR इस वक्त होम मिनिस्टर है ना? नहीं होम उनको तो मियां साहब की तरह किसी ने नहीं पकड़ा। मियां रेवेन्यू मिनिस्टर को नहीं पूछते। वसीम अख्तर साहब एक लाइन आपसे, सिर्फ टाइम खत्म हो गया, एक लाइन। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो मैंने देखा लोकल बॉडीज का इलेक्शन और PTI ने करवाया, कंडक्ट किया, अगर इस तरह का अगर तब्दीली लाना चाह रहे हैं और इस तरह का नया पाकिस्तान, तो अल्लाह रहम करे हम लोगों पे। ऐसा हमें पाकिस्तान ना चाहिए, ना ये तब्दीली चाहिए। वसीम अख्तर साहब आपकी हैसियत कुछ कम होगी, अल्लाह ने रहम कर दिया पाकिस्तान। इतनी प्रोग्राम का इसको दोबारा कल परसों और दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत, हाफिज़।